الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ جب بھی درس و بیان سننے کی سعادت حاصل ہو تو نہایت توجہ کے ساتھ سننا چاہیے کہ لاپرواہی کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ قرآن و سنت کی بات سننا یہ مسلمانوں کا شیوہ اور طریقہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا کہ جو صبح اور شام میری بارگاہ میں 10 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، قیامت والے دن ایسے بندے کو میری شفاعت پہنچ کر رہے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صرف 20 مرتبہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر درود پڑھنا ہے اور قیامت والے دن مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت کے ہم حقدار بن جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پانی تھوڑا جا بس۔ الحمدللہ ہمارا کچھ عرصے سے احادیث طیبہ کا ایک سلسلہ جاری و ساری ہے۔ کوئی ایونٹ وغیرہ آتا ہے تو اس کے متعلق بیان ہو جاتا ہے، ورنہ ایک حدیث پاک کا جو ایک ہمارا سیشن ہے اس کو ہم ایک ترتیب سے لے کر چل رہے ہیں، جس میں ہم نے طہارت کے متعلق بھی احادیث طیبہ کا ایک خزانہ جو ہے سننے کی سعادت حاصل کی، نماز کے متعلق اور صدقہ کے متعلق، زکوٰۃ کے متعلق، اور ایک چیپٹر ہمارا چل رہا تھا جس میں لوگوں سے سوال کرنے کی ممانعت، بلا وجہ آپ لوگوں کے آگے دستے سوال دراز کریں، اس کی ممانعت پر چند ایک احادیث تھیں۔ تو جہاں خاص طور پر اس ٹاپک پر حدیث لائی جاتی ہے کہ لوگوں کے آگے دستے سوال دراز کرنا منع ہے، سوال کرنا بلا وجہ اس کی اجازت نہیں ہے، تو وہاں پر ان احادیث میں ضمناً بہت ساری اور باتیں بھی سیکھنے سکھانے کی ہوتی ہیں جو الحمدللہ ہمیں سننے کو مل جاتی ہیں۔ تو آج جو حدیث پاک بیان کی جائے گی اسی چیپٹر میں حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ یہ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں بھی یہ منقول ہے کہ ان کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی تھی۔ تو یہ کہتے ہیں، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأعطانی، کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے کسی چیز کے متعلق سوال کیا تو نبی پاک علیہ السلام نے مجھے وہ عطا فرما دی۔ میں نے دوبارہ سوال کیا، فأعطانی، آپ علیہ السلام نے مجھے وہ دوبارہ عطا فرما دی۔ ثم سألته فأعطانی، پھر سوال کیا، پھر عطا فرما دی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ وہ دربار وہ ہے کہ جہاں جو بھی سائل آتا ہے، منگتا آتا ہے، وہ جھولی بھر کے لے کے جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب یہ کوئی دنیاوی چیز کا سوال ہوگا، پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، یا حکیم ھذا المال خادر حلو فمن اخذہ بسخاوة نفس بورک له فیہ ومن اخذہ باشراف نفس لم یبارک له فیہ۔
وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ۔ تربیت فرمائی اے حکیم تم بار بار سوال کرتے ہو، مطلب کوئی مال کا سوال کرتے ہوں گے، تو تربیت فرمائی کہ اے حکیم بن حزام یہ جو مال ہے بڑی میٹھی چیز ہے، سرسبز چیز ہے اور بڑا دل لبھانے والی چیز ہے، لیکن اس کا تعلق دنیا سے ہے، دنیا کی رنگینیوں میں سے ایک رنگینی ہے، تو جو اس چیز کو، مال کو، پیسے کو نفس کی سخاوت سے لیتا ہے، یعنی سخی دل کے ساتھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے مال میں برکت عطا فرما دیتا ہے، اور جو اس کو بخل سے لیتا ہے، تکبر سے لیتا ہے، پیسہ آ جائے تکبر کرتا ہے، پیسہ آ جائے بخل سے کام لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے اس کے مال میں برکت نہیں عطا فرماتا۔ پھر آگے فرمایا اور وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے وہ کھائی بھی جا رہا ہے، اس کا پیٹ نہیں بھر رہا، تو پھر جو بندہ دل کی سخاوت نہیں نہ رکھتا تو اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی، اس کے پاس کروڑوں اربوں خربوں بھی ہو جائے نا تو وہ ایسا ہی ہے جیسے مسکین ہی ہے، اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں، وہ کہتا ہے اور آ جائے اور آ جائے، دل نہیں بھرتا اس کا، تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کھا بھی رہا ہے اور اس کا پیٹ بھی نہیں بھر رہا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنْ يَدِ السُّفْلَىٰ، فرمایا جو اوپر والا ہاتھ ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، جو طلب کرنے والا ہاتھ ہے، مانگنے والا ہاتھ ہے، اس سے بہتر ہے اوپر والا ہاتھ۔ پھر حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت ہوئی، نبی پاک علیہ السلام نے یہ چند باتیں ارشاد فرمائی، تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والذی بعثک بالحق لا ازرع احدا بعدک شیئا حتی افارق الدنیا، اے محبوب میں یہ عرض گزاری کرنا چاہتا ہوں کہ جس ہستی نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں اس ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جب تک میں دنیا سے چلا نہ جاؤں، دنیا سے جانے تک آپ سے تو سوال میں نے کر لیا ہے، آپ کے بعد اب کسی سے سوال نہیں کروں گا، کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے، تو یدعو حکیما لیعطیہ العطاء، تو مال غنیمت میں سے کچھ حصہ آتا ہے، ان کا بھی حصہ بنتا ہے۔ اب ان کا حصہ بنتا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلاتے ہیں کہ بھی آپ کا حصہ ہے تو آپ اپنا حصہ لے جائیں، تو آپ کہتے ہیں نہیں اب میں نے کچھ نہیں لینا، فَيَأْبَىٰ أَن يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا، آپ کچھ بھی لینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے، آپ بھی ان کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو آپ قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں، تو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں مسلمانوں کے گروہ میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا حق دینا چاہا، قسم اللہ لہ فی ھذا الفیء، وہ حق جو اس کا اس مال غنیمت میں بنتا تھا وہ دینا چاہا، فیأبی ان یاخذہ، انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ تو یعنی گواہ بنایا اسپیشل کہ بھئی میں دینا چاہ رہا ہوں، اب یہ نہیں لینا چاہ رہے تو کل کو مجھ پر کوئی الزام نہ لگائے کہ میں نے کسی کا حق اسے نہیں دیا۔ اور اس کے بعد پھر لوگوں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ظاہری کے بعد حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی کسی سے کوئی شے نہیں مانگی، کسی کے آگے دستے سوال دراز نہیں کیا حتیٰ کہ دنیا سے کوچ فرما گئے۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے، السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ۔ تو یہاں جو سیکھنے کی چند ایک باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلے جو تربیتی پہلو جو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر وقت مانگتے رہنے کی عادت یہ اچھی عادت نہیں ہے، بندے کو دینے والوں میں اپنا شمار کروانا چاہیے نہ کہ مانگنے والوں میں۔ آگے روایات ہیں ایسی، وہ بھی میں پیش کرتا ہوں کہ اللہ بہت شدید حاجت پیش آ جائے، جہاں مانگنے کی ضرورت ہے وہاں مانگ لیا جائے، بلا وجہ سوال کرنے کی عادت اچھی نہیں ہے۔ پھر دوسری بات آپ اندازہ کیجئے خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عدل و انصاف اور آپ کی احتیاط کتنی زیادہ تھی کہ آپ جو مال غنیمت میں حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کا حصہ بنتا ہے وہ انہیں دے رہے ہیں، وہ لینے سے انکار کر رہے ہیں، تو آپ باقاعدہ اس کا گواہ بنا رہے ہیں کہ مسلمانوں گواہ ہو جاؤ میں نے جو حق بنتا تھا وہ دیا، اب وہ نہیں لینا چاہ رہے، یہ ان کی مرضی ہے،
لیکن میں انہیں ان کا حق دینا چاہ رہا ہوں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جو بھی حاکم ہوتا ہے، کسی بڑے سٹیٹس پر ہوتا ہے، اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے ماتحت جو بھی لوگ ہیں ان کا جو حق بنتا ہے وہ انہیں دے۔ اور اگر ایسی صورتحال ہو جائے کہ جہاں کوئی تہمت والا پہلو ہو کہ حق کسی کا بنتا تھا وہ نہیں لینا چاہ رہا ہے، کوئی بھی ایسا ایشو ہے، تو لوگوں کو گواہ بنائے، بتائے کہ بھئی فلاں کا یہ حق بنتا تھا، میں اسے دینا چاہ رہا ہوں، کوئی بھی ایشو آ گیا، کوئی بھی مسئلہ آ گیا، اب اس کو نہیں مل رہا یا وہ نہیں لینا چاہ رہا، تو تم گواہ ہو جاؤ، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، تاکہ کل کو ایسے بندے پر کوئی تہمت والا پہلو نہ ہو۔ لیکن ہمارے ہاں تو معاملہ الٹا ہے کہ مال کھانے کے لیے ساری شیر ہوتے ہیں، بس کسی کا کوئی حق کسی طرح آ جائے، کسی کا مال کسی طرح ہماری جیب میں آ جائے، اس کو پتہ نہیں چلا تو بس ٹھیک ہے، پتہ چل بھی گیا تو آج کل دھمکیاں لگا دیتے ہیں کہ خبردار دوبارہ ایسی حرکت نہیں کرنی، بس یہ مال اب میرا ہی ہے، یہ زمین میری ہے، یہ پلاٹ میرا ہی ہے، یہ دکانیں، یہ مکانات، یہ بنگلے، یہ فیکٹریاں میری ہیں، تو قبضے کر لیتے ہیں اور لوگوں کے مالوں پر قبضہ کر کے دھڑلے کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ شور میں چاہتے ہیں کہ بھئی تم میں سے کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ یہ دوبارہ اپنے پاس لے۔ ایسے لوگوں کا آخرت میں کیا بنے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو وہ کس طرح بھگتیں گے۔ تو بہرحال احادیث طیبہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ مانگنے سے، سوال کرنے سے کسی کے آگے منع فرمائے گا۔ حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا کہ ثلاث والذی نفسی بیدہ ان کنت لحالفا علیہن، فرمایا تین باتیں وہ ہیں کہ میں ان پر قسم بھی کھا سکتا ہوں اور میری قسم بالکل برحق ہوگی، یعنی وہ ایسی باتیں ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، یعنی کہ تاکید ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ تین باتیں وہ ہیں کہ ان پر قسم بھی کھائی جائے تو بالکل حق اور درست ہے، کہ یہ باتیں بالکل ایسی ہی ہیں جیسی میں کہہ رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام قسم نہ بھی ارشاد فرمائے تو بھی آپ کی باتیں حق ہی ہیں۔ آپ کی زبان مبارک سے کب کوئی جھوٹ نکل سکتا ہے؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن یہ انداز ہوتا ہے کسی بھی بات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کا۔ فرمایا تین باتیں ہیں، لا ينقص مال من صدقۃ فتصدقوا، فرمایا صدقہ کرنے سے کوئی بھی مال کم نہیں ہوتا، بظاہر مال کم ہو رہا ہوتا ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس پر میں قسم کھا سکتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے کوئی بھی مال کم نہیں ہوتا، لہذا صدقہ کیا کرو۔ اس پر تو میں کافی دفعہ پہلے بھی مختلف بیانات میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے ہاں غربت کی یا کہہ لیں تنگ دستی کی شکایت بعض اوقات عام ہوتی ہے۔ اس میں یہ بھی ذہن بنا ہوتا ہے کہ چونکہ یار ہم تو تنگ دست ہیں، ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہوتے، لہذا صدقہ وغیرہ تو ہم پہ کسی قسم کا لازم نہیں ہے، تو لازم تو نہیں ہوتا نفلی صدقہ، لیکن مال اگر بڑھانا ہے نا، غربت اگر دور کرنی ہے، تنگ دستی دور کرنی ہے، اللہ کے رستے میں کچھ نہ کچھ صدقہ لازمی دینا چاہیے، خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ آپ اگر آج 10 روپے اللہ کے رستے میں دے رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل کو آپ کو 20 روپے دینے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے گا۔ آپ 20 دے رہے ہیں، آپ کو 40 کی توفیق ملے گی، اور یوں بڑھتے بڑھتے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے صدقے میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، مطلب یہ کہ آپ کے مال میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو اللہ کے رستے میں کچھ نہ کچھ صدقہ دینے کی عادت ہونی چاہیے، یہ دینے کی عادت ہوگی تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بظاہر تو مال جا رہا ہے، لیکن وہ مال جائے گا نہیں، پلٹ کر انشاءاللہ ڈھیروں واپس آئے گا۔ تو فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ وَلَا يَعْفُو عَبْدٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا عِزًّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا کوئی بھی بندہ کسی ظلم کو معاف نہیں کرتا مگر یہ کہ اللہ پاک اس معاف کرنے کے بدلے میں قیامت والے دن اس کو عزتیں عطا فرمائے گا۔ کسی نے مجھ پہ آپ پہ کوئی ظلم کر دیا، زیادتی کر دی، اب وہ نادم ہے، شرمندہ ہے، تو بجائے ذلیل کرنے کے، بجائے اور اسے ٹارچر کرنے کے، اگر آپ معاف کر دیتے ہیں، اگر آپ درگزر سے کام لیتے ہیں، تو فرمایا کسی بھی ظلم پر کوئی بندہ کسی کو معاف نہیں کرے گا، ثواب کیا ملے گا اس کو معاف کرنے پر؟ قیامت والے دن اللہ عزتیں عطا فرمائے گا، اور قیامت والے دن کی جو عزت ہے وہ دنیا کی عزت اس کے مقابلے میں کچھ ہے ہی نہیں۔ قیامت والے دن اللہ پاک ذلت سے محفوظ رکھے۔ قیامت والے دن جس کو عزت نہیں ملے گی وہ بڑا سخت مرحلہ ہوگا، بڑا نازک مرحلہ ہوگا، اور جس کو قیامت والے دن عزت ملے گی، دنیا کی ساری عزتیں قیامت کی عزت پر وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوگا۔
قیامت کی عزت ایسی ہے۔ تو لہذا اگر کوئی ہم پر ظلم کر دیتا ہے، کوئی زیادتی کر دیتا ہے، تو اپنے غصے کو ٹھنڈا کرتے ہوئے حتی الامکان معاف کرنے کا معاملہ رکھنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی شرعی پہلو ہے، کوئی اللہ رسول کی نافرمانی ہے، تو وہاں ایک معاملہ علیحدہ ہے، لیکن اپنی ذات کا معاملہ ہے اگر، تو اپنی ذاتیات والے جو معاملات ہیں ان میں خواہ کو بندہ ہم پہ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، ہمیں اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی وَلَا يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ، فرمایا کوئی بھی بندہ اپنے اوپر سوال کرنے کا دروازہ نہیں کھولتا مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فقر و فاقہ کا دروازہ اس پر کھول دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ جو بندہ سوال کرنے کا عادی ہو، بار بار مانگنے کا عادی ہو، تو بس وہ ساری زندگی پھر مانگتا ہی رہتا ہے، وہ فقر و فاقہ کا ہی شکار رہتا ہے۔ تو حتی الامکان لوگوں کے آگے دستے سوال دراز کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اللہ پاک غنا عطا فرمائے گا، فقیری دور فرمائے گا، فقر و فاقہ دور فرمائے گا، تنگ دستی دور فرما کے مال میں برکت عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو بشر قبیصہ بن مخارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں تحملت حمالة فأتيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسألہ فیہا، فرمایا کہ میں نے ایک ذمہ داری اٹھائی، اس ذمہ داری ایسی تھی جس میں کوئی پیسے وغیرہ کا معاملہ تھا، جیسے ہوتا ہے نا کہ فلاں کام کرنے کی ذمہ داری اٹھا لی تو اس کے لیے پیسہ چاہیے، وہ اپنا ذاتی کام نہیں کسی کا کام ہے یا رفاع عامہ کا کام ہے تو اس کی ذمہ داری اٹھا لی ہے تو اس کے لیے لوگ پیسے اکٹھے کرتے ہیں، چندہ وغیرہ جس کو آپ کہہ لیں، تو کہتے ہیں اس طرح کی میں نے ذمہ داری اٹھائی تو میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اقم حتی تأتینا الصدقۃ فنأمر لک بہا، میں نے سوال کیا کہ آپ بھی مجھے کچھ عطا فرمائیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہیں پہ ٹھہرو، ابھی کوئی صدقے کا مال آتا ہے نا تو میں تمہیں وہ دیتا ہوں تو اس سے تم اپنا جو معاملہ ہے اس پر یہ خرچ کر لینا۔ پھر تربیت فرمائی، حالانکہ انہوں نے ایک خاص ذمہ داری کے حوالے سے اپنی ذات کے حوالے سے سوال نہیں کیا تھا، لیکن پھر تربیت فرمائی اے قبیصہ جو سوال ہے نا وہ کسی کے لیے حلال نہیں ہے، کسی کے آگے دستے سوال دراز کرنا حلال نہیں ہے مگر تین بندوں کے لیے۔ تین بندے کون سے ہیں؟ ایک وہی جو تمہارا معاملہ ہے کہ تم نے ایک ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے رفاع عامہ کی اور اس میں چونکہ پیسے کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، تو تم لوگوں سے مانگ رہے ہو تاکہ وہ کام پورا ہو جائے، تو ایسا بندہ اگر سوال کرتا ہے تو یہ سوال کرنا اس کے لیے حلال ہے کہ وہ اپنے لیے نہیں مانگ رہا بلکہ وہ دیگر لوگوں کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے مانگ رہا ہے۔ فرمایا ایسے بندے کے لیے سوال کرنا حلال ہے کہ جب اس کے پاس اتنا پیسہ آ جائے جتنے میں وہ معاملہ پورا ہوتا ہے تو اس کے بعد اس پیسے کو روک لے اور جہاں خرچ کرنا تھا وہاں خرچ کر دے، اس سے زیادہ کا پھر سوال نہ کرے۔ تو دوسری بات ارشاد فرمائی کہ ایسا بندہ کہ جس کو کوئی آفت ایسی پہنچ جائے کہ اس کا مال ہلاک ہو گیا اور اب اس کے پاس کچھ کھانے پینے کو باقی نہیں رہا، اب اس کے لیے اتنا سوال کرنا حلال ہے کہ جس سے اس کے معاملات جو ہیں وہ سیدھے ہو جائیں، معاملات درست ہو جائیں، اس سے زیادہ سوال کرنا اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ ایسا بندہ کہ جس کو جو ہے نا کوئی فاقہ پہنچ جائے، تو جس کو فاقہ پہنچ جائے حتیٰ کہ تین بندے یہ گواہی دیں، شعور بندے، عقل والے بندے گواہی دیں کہ بھئی فلاں بندے کو یہ فاقہ پہنچا ہے، پریشانی آئی ہے، تین بندے اگر باشعور بندے، عقل والے بندے اگر گواہی دیتے ہیں کہ فلاں بندے کو مصیبت پریشانی آئی ہے، فقر و فاقہ کا شکار ہے، تو اس بندے کے لیے بھی سوال کرنا حلال ہے اتنی دیر تک جب تک اس کے معاملات درست نہ ہو جائیں، اس کے علاوہ کسی کے لیے سوال کرنا حلال نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک اور حدیث پاک بڑی خوبصورت جس میں اور بھی کچھ چند سیکھنے کی باتیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، فرمایا لا یؤمن عبد حتی یأمن جارہ بوائقہ، فرمایا کہ کوئی بھی بندہ، نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہوتا حتیٰ کہ اس کا پڑوسی اس کی اذیتوں سے محفوظ ہو جائے۔ جب تک کسی کا پڑوسی اس کی اذیتوں سے، اس کی تکالیف سے، اس کی طرف سے جو ہے وہ کسی بھی قسم کے ایسا معاملہ جس سے پڑوسی کو اذیت پہنچتی ہے، ایسے معاملات سے ہمارا پڑوسی محفوظ نہ ہو جائے اس وقت تک ہم کامل مومن نہیں ہیں۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس پڑوس کے ساتھ ہمارے معاملات کیسے ہیں۔ ہاں جی، ہم کہیں ہماری وجہ سے ہمارا پڑوسی تنگ تو نہیں پڑا ہوگا، ہمارا پڑوسی 4 دفعہ شکایت کر چکا ہے بھائی فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، آپ کی وجہ سے میرے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے، ہم اس کی طرف توجہ ہی نہیں کر رہے
اور اس کے ساتھ زیادتی پہ زیادتی کرتے چلے جا رہے ہیں، کیا ایسا کوئی معاملہ تو نہیں ہے؟ اگر ایسا معاملہ ہے تو فوراً اگر ایمان کامل اپنے اندر چاہتے ہیں تو اس معاملے کو دور کیا جائے، اور ہماری وجہ سے ہمارے پڑوسیوں کو کسی قسم کی اذیت اور تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ پڑوسیوں کے حوالے سے تو باقاعدہ پورا احادیث طیبہ کا ایک چیپٹر ہے، ایک پورا خزانہ موجود ہے کہ جس میں بہت ساری احادیث طیبہ اس حوالے سے موجود ہیں کہ پڑوسیوں کے حقوق کیا کیا ہیں۔ حتیٰ کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جبریل امین علیہ السلام نے پڑوسی کے حوالے سے اتنی زیادہ گفتگو میرے ساتھ کی کہ مجھے لگا تھا کہ پڑوسی کو وارث بھی بنا دیں گے، مال میں حصے دار بھی بنا دیں گے، یعنی اتنا زیادہ مجھے پڑوسی کے حوالے سے جو ہے وہ تاکید کی گئی۔ آگے ارشاد فرمایا وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، فرمایا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جو کامل مومن ہے، ایمان والا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ اگر کوئی مہمان ہمارے گھر آ جاتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت کا باعث سمجھیں، برکت کا سبب سمجھیں، اور اس کی جتنی ہو سکتی ہے خدمت جو ہے وہ بجا لانی چاہیے۔ ہاں مہمان کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ 3 دن تک مہمانی ہوتی ہے، اب اس کے بعد تو پھر مہمانی والا معاملہ نہیں ہوتا، اب کوئی مہمان آ گیا وہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہا، تو ایسے کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی مہمان بہرحال آ جاتا ہے تو حتی الامکان ہمیں اس کی خدمت جو ہے وہ بجا لانی چاہیے۔ پھر ارشاد فرمایا وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ، فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموشی اختیار کرے۔ تینوں ہی باتیں بڑی اہم، اور آخری بات تو کچھ زیادہ ہی اہم ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرنا، سمجھ لیں کہ یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ زبان کی وجہ سے اچھی بات کہنی ہے یا خاموشی اختیار کرنی ہے۔ زبان سے اگر اچھی باتیں نہ نکلیں، غلط باتیں نکلیں، تو بعض اوقات یہی غلط باتیں، لڑائیاں، مار کٹائیاں، اور پھر جنگ و جدل، اور پتہ نہیں کیا کیا، قتل و غارت گری، اور کہاں تک معاملہ چلا جاتا ہے۔ رستے میں کسی کے ساتھ جھڑپ ہوئی، کسی نے کہا تمہیں نظر نہیں آتا، تم نے یہاں پہ یہ چیز مجھے مار دی ہے، موٹر سائیکل مار دی ہے، سائیکل کھڑی کی ہوئی ہے، موٹر سائیکل کھڑی کی ہوئی ہے، تم نے کہا تم چلا رہے ہو تمہیں نظر نہیں آتا۔ اگر تو ہم اس کی بات کو برداشت کر لیتے ہیں کہ بھائی معذرت چاہتا ہوں، غلطی اگر ہماری بھی ہے تو، نہ بھی ہے تو بھی حتی الامکان اچھے طریقے سے، اگر خیر والی بات ہو تو لڑائی نہیں ہوگی، لیکن اگر خیر والی بات نہ کی، اور تینوں نہیں پتا ہے کہ تمہیں نہ بولنا پہ، اس طرح کی جب گفتگو ایسا شروع ہوتی ہے کہ تم انہوں کی سمجھنا ہے، یہاں سے سٹارٹنگ ہوتی ہے، دوسرا والا کہتا ہے میں بھی کوئی کم نہیں ہوں، اور پھر بات چلتے 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 مارنا دھاڑنا، اور پھر کہاں تک معاملہ پہنچ جاتا ہے کہ قتل و غارت گری کے معاملات بھی ہو جاتے ہیں۔ بات کیا ہوئی تھی؟ صرف چھوٹی سی بات کی، اگر ایک بندے نے کوئی غلط بات کہی ہے تو دوسرا اگر اچھے طریقے سے اس کا رپلائی کر دیتا تو بات وہیں ختم ہو جاتی، لیکن اچھا رپلائی نہیں کیا، زبان کا غلط استعمال کیا، تو وہ پھر بعد میں پورے خاندانوں کو وہ معاملات بھگتنے پڑتے ہیں۔ اور خاموشی تو بہترین ہتھیار، اگر آپ کہیں خاموشی اختیار کر لیتے ہیں نا تو خاموشی کی برکت سے بہت سارے معاملات ویسے ہی سہل ہو جاتے ہیں۔ فرمایا ان اللہ یحب الغنی الحلیم المتعفف ویبغض البغی الفاجر السائل الملح، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس غنی بندے سے محبت فرماتا ہے کہ جو حلم والا بھی ہے اور سوال کرنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اس میں برداشت بھی ہے، قوت برداشت بھی ہے، عفو درگزر سے بھی کام لیتا ہے، اور لوگوں کے آگے دستے سوال دراز نہیں کرتا، اور ہے بھی غنی۔ اللہ پاک ایسے سے محبت فرماتا ہے، اور اللہ پاک اس کو ناپسند کرتا ہے جو زبان سے غلط باتیں نکالتا ہے، فاسق و فاجر ہے، لوگوں سے مانگنے والا ہے، لوگوں کے آگے الہ ازاری کرنے والا ہے کہ مجھے یہ دے دو، ایسے کر دو، لوگوں کو یوں تنگ کرنے والا ہے، تو ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالی ناپسند فرماتا ہے۔ تو لہذا اس لیے ان احادیث طیبہ میں بہت ساری باتیں جو بیان ہوئی، ان کے ساتھ ساتھ جو خاص طور پر سیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کے آگے بلا وجہ دستے سوال دراز نہیں کرنا چاہیے۔ ضمن یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں بہت سارے مانگنے والے جو ہوتے ہیں، جن کو فقیر فقراء کہتے ہیں، ان میں سے اکثر کو فی زمانہ دینا ہی جائز نہیں ہے، بعض کا ثواب سمجھ کے دے رہے ہوتے ہیں، وہ ان کا پیشہ ہوتا ہے، اور پیشہ ور جو بھکاری ہیں ایسے کو دینے کی قطعاً اجازت نہیں۔ اگر آپ کو یہ غالب گمان ہے کہ یہ پیشہ ور بھکاری ہے تو اس کو قطعاً نہ دیں، اور آج کل تقریباً ایسے ہی ہوتے ہیں، مانگنے کے انداز چینج ہو گئے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا بندہ کہ جو معتدل بندہ ہے، اس کا یعنی کہ درمیانی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، نہ بہت امیر ہے نہ غریب ہے، اس سے یہ مانگنے والے جو ہے نا بہت طرفہ والا ہوں پیسے کے لحاظ سے، بڑے بڑا بینک بیلنس بنایا ہوتا ہے مانگ مانگ کے لوگوں سے، یہ بھی پراپر ایک کام رکھا ہوا ہے، تو یہ بالکل غلط کام ہے، ناجائز کام ہے، حرام کام ہے۔ ایسے لوگوں کو ہم سپورٹ یوں کر دیتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں سے ثواب ہو رہا ہے۔ تو اگر ہمارا غالب گمان یہ ہے کہ یار یہ بندہ
پیشہ ور بھکاری ہے تو ایسوں کو قطعاً نہیں دینا چاہیے، اور جو دیتے ہیں ان کو بھی احسن انداز میں ترغیب دینی چاہیے کہ بھئی ان کو دینا ثواب نہیں ہے۔ ہاں ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے دوست احباب میں، ہمارے محلہ داروں میں ہم سمجھتے ہیں فلاں بندہ ذرا آزمائش میں ہے، اس کا کاروبار تھا ختم ہو گیا، نوکری تھی ختم ہو گئی، تھوڑا سا آزمائش میں اس نے باتوں باتوں میں تذکرہ کیا تھا، مانگا تو نہیں تھا لیکن تذکرہ کیا تھا، اور ہمیں پتا ہے کہ واقعی وہ بھی ضرورت مند ہے، ایسے کو دیں گے تو اللہ پاک ڈھیر و ڈھیر ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی